عبادت کی چار قسمیں ہیں۔ ایک قسم عبادت بدنی عبادت، یعنی جسم کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتامہ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے لوگوں کے لیے نیکی والی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تھے تم اعراض کرنے والے۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کے کچھ انعامات کا تذکرہ ہوا، اور کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہوا، کچھ احکامات کا تذکرہ ہوا، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کو اللہ کی طرف سے عتاب بھی ہوا، عذاب بھی ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور احکام کے حوالے سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیے تھے، اور یہ کام، یہ اعمال، تو تم لوگوں نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی۔ عبادت کی چار قسمیں ہیں۔ ایک قسم عبادت بدنی عبادت، یعنی جسم کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے، جسم کے اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت۔ اسی طرح دوسری عبادت ہوتی ہے مالی عبادت، کہ مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے۔ تیسری عبادت ہے لسانی عبادت۔ لسانی یعنی زبان کے ساتھ جو عبادت کی جائے، ذکر کرنا، کوئی وظیفہ پڑھنا، یا کسی کا نام بار بار زبان سے لینا، عقیدت میں بار بار اس کا نام ذکر کرنا، یہ لسانی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ قولی عبادت ہے۔ قولی عبادت یعنی جو دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، کسی پر بھروسہ کرنا، کسی پر امید لگانا، اور کسی سے ڈرنا، کسی سے خوف کھانا، یہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چاروں قسم عبادات کی، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی عبادت سجدہ رکوع، دوسری عبادت صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، تیسری عبادت کہ زبان کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ کے جس طرح اللہ کا ذکر ہے عقیدت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ، ثواب سمجھ کر اس کا کسی اور کا ذکر اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھے نمبر پہ دل میں ڈر، خوف، یہ بھی اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی مخلوق سے ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو گے۔ تو اس سے قبل ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو بھی معبود بنایا، تو انہوں نے شرک بھی کیا اللہ کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور نیکی والا تعلق رکھنا، سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ حقوق العباد میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ حقوق العباد میں اللہ کی جو حق ہیں وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں، تو سب سے بڑا جو حقوق العباد میں حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ سے سوال کرتے ہیں، ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت کے مطابق پڑھنا،
یعنی جو اول وقت ہے اس میں نماز کو ادا کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ عباد اللہ، اللہ کی عبادت کے بعد بندوں میں جو حق ہے سب سے زیادہ نیکی کا اور حسن سلوک کا وہ والدین کے ساتھ ہے۔ تو تیسرے نمبر پر فرمایا ذل قرابہ، یعنی جو قرابت داری ہے، جو رحمی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا یتامہ، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کم عمر کا جو بچہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مروی سنن ابی داود کے اندر، فرماتے ہیں کہ جو بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یتیم اس وقت تک ہوگا جب تک اس کا بچپنا ہوگا، جب اس میں شعور آ جائے، عقل آ جائے، سوچ آ جائے، کما سکتا ہے، خود کام کر سکتا ہے، تو پھر وہ یتیم نہیں رہے گا، پھر وہ خود کفیل ہو جائے گا۔ تو یتیم یہاں تک ہوتا ہے جب تک وہ خود نہیں سنبھلتا۔ پھر مسکین کا ذکر ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین ایک طرح سے ایک فقیر ہوتا ہے، دوسرا مسکین ہوتا ہے۔ فقیر بھی کہا جاتا ہے، فقیر یعنی بہت زیادہ محتاج، پریشان، اور اسی طرح مسکین، ان دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو، آمدن کا ذریعہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی پوری نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی 20,000 تنخواہ ہے اور اس کا خرچہ 30,000 ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسکین، یعنی ضرورت ہے اس کو، اس پر خرچ کیا جائے۔ اور فقیر یہ ہے کہ جس کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہ ہو، کما نہ سکتا ہو، بالکل ہی محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرنا، نیکی والا کلام کرنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی بات ہو نیکی والی، وہ کیا کرو، اچھائی والی بات کیا کرو، اور حتیٰ کہ اگر کوئی بھی نیکی نہ ہو تو کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسی طرح نیکی والا سلوک اختیار کرنا، نیکی والی بات کرنا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام اچھا اس شخص کا ہے، وہی اچھا مسلمان ہے جو فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بات کرتا ہے، کام کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، ضرورت کے مطابق کرتا ہے، فضول کام، فضول بات نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرائض کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو یہ نماز کا طریقہ جو ہمارا ہے وہ طریقہ ان کا نہیں تھا۔ زکوٰۃ کا جو طریقہ ہمارا ہے، جو نصاب ہمارے پاس ہے، وہ ان کا نصاب اور ان کا طریقہ نہیں تھا۔ جو ان کی شریعت کے مطابق نماز کا حکم تھا اور جو ان کی شریعت کے مطابق زکوٰۃ کا حکم تھا، اسی طریقے سے ان کو ادا کرنی تھی۔ نماز ویسے اگر مطالعہ گہرائی سے کیا جائے تو تقریباً ساری امتوں میں نماز فرض تھی۔ نماز ساری امتوں میں فرض تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ یہ فریضہ ان کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تحفے کے طور پر عطا کیا، لیکن یہ نماز ہر امت پر فرض تھی۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی یہ سارے کام، اللہ کی عبادت بھی تم نے چھوڑ دی، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دی، قریبی رشتہ داروں کو توڑ دیا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دیا، نیکی کی بات کرنا چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے کچھ لوگ، وانتم معرضون، اور تم لوگ اعراض کرنے والے تھے، یعنی ان سارے کاموں کو چھوڑنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہد شکنی ان کی بیان کی کہ کس طرح انہوں نے احکام اور عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کی۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔